آج امام حسین کا ذکر سننے آئے ہو، آج انہی کا تذکرہ انہی کی زبان سے ہوگا، اور آج آپ کو سن کے بھی جانا ہے، اور انشاءاللہ جاؤ گے تو آج یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے کہ صبح انشاءاللہ فجر کی نماز ضرور پڑھو گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سب کچھ آپ نے سنا ہوگا، میں بہت زیادہ لمبا چوڑا نہ کر کے مختصر کر کے گفتگو کروں۔ حسین رات کی تاریکی میں مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں 2 ہجرتیں ہوئی، ایک مکہ سے مدینہ ہوئی، ایک مدینہ سے مکہ ہو رہی۔ جو ہجرت مکہ سے مدینہ ہوئی ہے وہ اسلام پھیلانے کے لیے ہوئی ہے، اور جو ہجرت آج مدینہ سے مکہ ہو رہی ہے وہ اسلام بچانے کے لیے ہو رہی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اسلام بچانے کے لیے ہوئی۔ اور اے حیدر گڑھ والوں، یاد رکھنا کربلا کے 2 اہم پیغام ہیں، اور ان پیغاموں کو اپنے گھر تک ضرور لے کر جانا۔ ایک پیغام مردوں کے لیے ہے، ایک پیغام عورتوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اے مردوں، کبھی سجدہ نہ چھوڑنا، اور عورتوں کے لیے ہے اے عورتوں، تم کبھی پردہ نہ چھوڑنا۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ واہ 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 واہ، مردوں کے لیے ایک پیغام، کبھی سجدہ نہ چھوڑنا، عورتوں کے لیے ایک پیغام، کبھی پردہ نہ چھوڑنا، بے شک، کبھی پردہ نہ چھوڑنا۔ یہی 2 اہم پیغام، انہی 2 اہم پیغام پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، بے شک۔ سجدہ چھوٹا حسین سے گئے، پردہ چھوٹا حسین سے گئے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کربلا میں 2 اسلام تھے، کربلا میں 2 اسلام تھے، ایک اصلی تھا ایک نقلی تھا، بے شک بے شک، تھا کہ نہیں؟ جی، اصلی اور نقلی۔ اصلی کے امیر حسین تھے، بے شک، اور نقلی کا امیر یزید، یزید، جس کو ڈاکٹر نائک نے رضی اللہ عنہ کہا تھا۔ 2 اسلام تھے، ایک اصلی اور ایک نقلی۔ اصلی اسلام کی حفاظت حسین کر رہے تھے، قیادت حسین کر رہے تھے، اور نقلی اسلام کی حفاظت ایک شرابی کر رہا تھا، اللہ اللہ، ایک زانی کر رہا تھا، ایک بد کردار کر رہا تھا، ایک بد عمل کر رہا تھا، ایک عیاش کر رہا تھا۔ تو آپ دیکھو تو صحیح، نقلی اسلام نے کربلا کی سرحد بھی دم توڑ دیا، اور اصلی اسلام حسین کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلتا ہوا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اصلی اسلام، نقلی اسلام، اصلی حسین کے پاس تھا، نقلی یزید کے پاس تھا۔ حسین رات کے سناٹے میں سب کو تیار کرتے ہیں، کہتے ہیں آج سب کو سفر کرنا ہے۔ جب سب تیار ہو گئے، کجاوے کس لیے گئے، حسین دبے قدموں رات کے سناٹے میں جنت البقیع میں آتے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر فاطمہ کی مزار پہ لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، تربت فاطمہ پہ لیٹ جاتے ہیں، ہونٹ زبان تربت فاطمہ پہ رکھ کے زبان حال سے کہتے ہیں، اے میری ماں اٹھ، مجھے شہادت کا دولہا بنا، آج تیرا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اے میری ماں فاطمہ اٹھو، مجھے سینے سے لگاؤ، میرے رخسار کو چومو، میرے ماتھے کو چومو، میرے لیے شہادت کے لیے دعائیں کرو، کربلا میں کامیابی کے لیے دعائیں کرو۔ اے ماں اٹھو، آج تمہارا بیٹا شہر رسول چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینہ منورہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے شہر مقدس کے لیل و نہار چھوڑ کے جا رہا ہے، صبح و شام چھوڑ کے جا رہا ہے، گنبد خضرا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اے میری ماں فاطمہ اٹھو، مجھے شہادت کا دولہا بناؤ، کربلا کی جانب مجھے بھیجو۔ مسلمانوں المختصر، آپ مجھے بتاؤ، بیٹا قبر پہ لیٹ کر رو رہا تھا، کیا فاطمہ قبر میں نہ تڑپی ہوں گی؟ فاطمہ کا دل مطمئن نہ ہوا ہوگا؟ فاطمہ کے اندر اضطراب
کبھی کیفیت نہ آئی ہوگی. فاطمہ نے زبان حال سے کہا ہوگا اے بیٹا تجھے معلوم ہے اگر فاطمہ ایسے قبر سے باہر آ جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی, دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اے میرے لال میں باہر تو نہیں آ سکتی لیکن میں تجھے کامیابی کی دعائیں دے رہی ہوں. یا اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے, یا اللہ تجھے شہادت کا جام نوش فرمائے, یا اللہ تیرے مقدر میں کامیابی رکھ دے. میں آپ سے حیدر گڑھ والوں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے ایمانداری سے بتاؤ مدینہ منورہ میں سب سے اہم بارگاہ کس کی ہے؟ بولو بھائی, کس کی ہے بارگاہ؟ تھوڑا بولو آپ لوگ بھی. سب سے بڑی بارگاہ کس کی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حسین کو تو سب سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہیے تھا. ماں کی بارگاہ میں پہلے کیوں گئے؟ پہلے حسین مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے, ماں کی بارگاہ میں بعد میں آتے. لیکن حسین سفر کے آغاز میں ایک دنیا کو پیغام دینا چاہ رہے تھے, اے دنیا والو اگر گھر سے کہیں کا سفر کرنا, کسی سے اجازت لینا چاہے نہ لینا, ماں کی بارگاہ میں چلے جانا, ماں سے اجازت لے لینا. ماں اگر دعا دے دے گی تو ہر منزل میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا, ہر منزل میں تیرا مقدر چمکتا ہوا نظر آئے گا. حسین سب سے پہلے ماں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں اے دنیا والو اگر ماں راضی ہے تبھی مصطفیٰ راضی ہے, ماں خوش ہے تبھی مصطفیٰ خوش ہے, ماں اگر راضی ہے تو خدا راضی ہے, اور اگر خدا راضی ہے تو اس بندے کا ٹھکانہ جنت بننے والا ہے. ذرا سوچو مسلمانوں, آج ہمارا مشن کیا ہے, آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم حسین حسین کہتے ہیں لیکن گھر میں ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. علی علی کہتے ہیں لیکن گھر میں ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. علی علی کرتے ہیں ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے. حسین نے بتا دیا اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو پہلے ماں کو راضی کر, ماں راضی ہو جائے گی تو حسین شہید کربلا بھی راضی ہو جائے گا, اور حسین راضی ہوگا تو مدینے کا مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہوگا, اور نبی راضی ہو گئے تو یقین مانو اللہ تمہارا ٹھکانہ جنت بناتا ہوگا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے ماں کو خوش کرو, یہ حسین کی زندگی کے سفر کے آخری لمحات کے پیغام ہے. پہلے رب کو نہیں, پہلے ماں کو راضی کرو. پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں, پہلی ماں کی بارگاہ میں جاؤ. اس لیے کہ نبی نے تو فرمایا ہے ماں باپ خوش تو مصطفیٰ خوش, ماں باپ ناراض تو مصطفیٰ ناراض. اب وہ بیٹے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں, جملہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لیں, زبان سے تو یزیدی حسینی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں کبھی وہ حسینی نہیں ہو سکتے. بے شک کبھی حسینی نہیں ہو سکتے. جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر زندگی گزارے, جو ماں باپ کو گالیاں دے کے زندگی گزارے, جو ماں باپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے, وہ بیٹا کبھی حسین شہید کربلا کا سچا وفادار نہیں ہو سکتا. بے شک. پہلا پیغام حسین سفر کا آغاز ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اے دنیا والوں میرے اس مشن کو یاد رکھنا, قربانی کو یاد رکھنا. گھر سے نکلنا تو سب سے پہلے ماں سے دعا لے کے نکلنا. بے شک. حسین کربلا آئے, 71 لوگوں کو حسین نے کربلا میں شہادت کا جام پلا دیا. سب باری باری کر کے شہید ہو گئے. بند کرا دیے, بند کر دیا. سب باری باری کر کے شہید ہو گئے. لاسٹ میں جب باری امام پاک امام حسین کی آتی ہے, حسین خیمے میں آئے, تیاری کی, سر پہ امامہ باندھا, جبہ شریف پہنا, حضرت فاطمہ کے دوپٹے کا پٹکا بنایا, حضرت علی کی ذوالفقار لی, اور جب خیمے سے باہر نکل کر جانے لگے تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے, بھیا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ. پیچھے سے آواز آتی ہے, اے میرے بھائی تھوڑا سا ٹھہر جا, مجھے کچھ بات کرنی ہے. حسین نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا, وہ حسین کی بہن زینب تھی جو روک رہی تھی. حسین کے سامنے آتی ہے, حسین سے کہتی بھیا مدینہ سے یہاں لے کر آئے ہو,
اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، آپ کو بھی شہادت کا جام پینا ہے۔ اے میرے بھائی، ہو سکتا ہے تمہاری شہادت کے بعد خیمے جلا دیے جائیں، ہو سکتا ہے ہمارے اسباب لوٹ لیے جائیں، ہمارے خیموں میں آگ لگا دی جائے، ہماری چادریں چھین لی جائیں، ہمیں ننگے سر ہو کر یزیدیوں کے سامنے جانا پڑے۔ تو اے میرے پیارے حسین، پیارے بھائی، مجھے یہ بتا، اگر ہماری چادریں چھن گئی اور ہمیں یزیدیوں کے سامنے جانا پڑا تو بتاؤ پردہ کس چیز سے کر کے جائیں گے؟ اللہ اللہ، پردہ کس چیز سے کریں گے؟ آج مسلمان کے گھر کی عورتیں، اللہ اکبر، جس مارکیٹ میں دیکھو نقاب ہی نقاب نظر آتا ہے، حیدر گڑھ میں دیکھو تو مسلمان، جگدیش پور میں دیکھو تو مسلمان، پوری مارکیٹ مسلمان عورتوں سے بھری ہے۔ حسین کی بہن زینب پوچھتی ہے، بھیا بتاؤ پردہ کس چیز سے کریں گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ فاطمہ کی بیٹی پوچھ رہی ہے، جس نے فاطمہ کا تقوی بھی دیکھا ہے، جس نے فاطمہ کا پردہ بھی دیکھا بے ہے، شک، جس نے 6 سال کی عمر مبارکہ میں فاطمہ کے گھر میں بیٹھ کر مصلی پر کوئی چیز پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے فاطمہ زہرا کچن میں ہے، حضرت زینب پڑھ رہی تھی، اچانک دوپٹہ کھسک کے ان کے کندھوں پہ آ گیا، فاطمہ زہرا کچن میں تھی، دیکھتی ہیں، دوڑ کر آتی ہیں اور دوپٹہ پھر ان کے سر پہ رکھ دیتی ہیں، رکھ کے جانے لگی۔ فاطمہ زہرا سے زینب نے پوچھا، اے میری ماں، یہ آپ نے کیا کیا؟ عرب والے بڑا مختصر سا جملہ، بڑی مختصر سی گفتگو فرماتے تھے۔ جب زینب نے پوچھا، اے میری ماں، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، بیٹی تجھے معلوم نہیں، شاید تجھے معلوم نہیں ہے کہ جب کسی عورت کے سر پہ روپٹہ نہیں ہوتا ہے تو تیرے نانا محمد عربی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر کسی عورت کے سر پہ روپٹہ نہیں تو فاطمہ نے کہا تیرے نانا محمد عربی ناراض ہو جاتے ہیں۔ فاطمہ کہہ کے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت زینب نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونے کی آواز بڑی، فاطمہ پھر پلٹ کر آتی ہے، سینے سے لگا کے پوچھتی ہے، میری بیٹی بتا کیا بات ہے؟ کسی نے تجھے مارا؟ کسی نے تجھے ڈانٹا؟ کسی نے تجھے برا بھلا کہا؟ کہیں بدن میں درد، رو کیوں رہی ہے؟ حضرت زینب نے روتے ہوئے کہا تھا، اے میری ماں فاطمہ، میرے نانا محمد عربی سے کہہ دینا آج کے بعد زینب گلا تو کٹا دے گی لیکن سر سے روپٹہ نہ کھسکنے دے گی، سر سے روپٹہ نہ کھسکنے دے گی۔ جو زینب 6 سال کی عمر مبارکہ میں فاطمہ کی آغوش میں پردے کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے، آج وہ زینب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی میدان کربلا میں حسین سے پوچھتی ہے، بھیا بتاؤ پردہ کس چیز سے کر کے جائیں گے؟ کیا زینب کو معلوم نہیں تھا؟ کیا فاطمہ کی بیٹی کو معلوم نہیں تھا؟ کیا انہوں نے اپنے ماں کا پردہ نہیں دیکھا گا؟ کیا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے نہیں دیکھے تھے؟ فاطمہ کا تقدس نہیں دیکھا تھا؟ ان کی عظمتیں نہیں دیکھی تھی؟ ان کی دفتوں کے بیان نہیں سنے تھے کہ فاطمہ کل قیامت کے دن جب میزانیں جب پل صراط سے گزریں گی تو رب کائنات کی جانب سے ندا آئے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اہل محشر پوچھیں گے مولا بات کیا ہے؟ رب فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں ہے، آج پل صراط سے فاطمہ بنت محمد کی سواری کو درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ حسین کا سب سے پہلا پیغام یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ دوسرا پیغام حسین کربلا کی دھرتی سے، زینب نے پوچھا، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کس کا سہارا لے کے جا رہے ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا تو حسین شہید کربلا نے کہا، بہن کتنی بھی مصیبتیں آئیں صبر کرتی رہنا، رخساروں پہ تماچے نہ مارنا، بال نہ کھولنا، چوڑیاں نہ پھوڑنا، جتنے بھی مصائب آئیں ہر مصیبت کو برداشت کرتی رہنا۔ حضرت زینب نے کہا، بھیا ٹھیک ہے ہم ہر مصیبت برداشت کر لیں گے، لیکن یہ تو بتاؤ اگر یزیدیوں کے سامنے جانا پڑے اور سر پہ چادر نہ ہو تو ہم کیسے جائیں گے؟
کیسے جائیں گے؟ تو حسین شہید کربلا نے جواب دیا تھا، اے بہن زینب، اگر یزیدیوں کے سامنے تمہیں بغیر چادر کے جانا پڑے اور پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز تمہارے ساتھ نہ ہو تو اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپا کے جانا۔ شاہ نے زینب سے کہا تم صبر کر لینا بہن، جو مصیبت تم پہ گزرے صبر کر لینا بہن۔ بولی نہ محرم مگر چہرہ کھلا دیکھیں میرا، بولے شہ بالوں سے منہ اپنا چھپا لینا بہن۔ حسین پہلا پیغام ماں باپ کو راضی رکھو، دوسرا پیغام حالت کوئی بھی ہو اپنے گھر میں پردوں کا اہتمام کرو، اپنی بیوی بچوں کو پردے میں رکھو، اپنے گھر میں پردوں کا اہتمام کرو۔ پردہ کتنی مقدس چیز ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا حضور کماتا بہت ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے، روزانہ کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی ہے، کمائی میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی تعویذ دے دو۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا نہ وظیفہ دوں گا نہ تعویذ دوں گا، جا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے، تیرے اندر برکت ہونے لگے گی، گھر میں برکت کا نزول ہونے لگے گا۔ کہاں سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تو تعویذ لینے آیا تھا، میں تو وظیفہ لینے آیا تھا، آپ ایسی بات بتا رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا تیرے گھر کے اندر کسی بے نمازی کی نظر جاتی ہے، جس بے نمازی کی نظر کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت چلی گئی، اگر بے نمازی کہیں رہے تو اس گھر سے برکت چلی جائے، تو جہاں بے نمازی زندگی گزارے گا وہاں برکت کا نزول کیسے ہوگا، وہاں برکتیں کیسے آئیں گی، وہاں خدا کا رحم کیسے برسے گا، نبی کی رحمتیں کیسے آئیں گی۔ اگر رحمتیں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو تو کسی اور کے در کے غلام نہیں بلکہ محمد عربی کے در کے غلام بنتے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کے در کے غلام۔ پہلا پیغام ماں باپ کو راضی رکھو، دوسرا پیغام گھر میں پردوں کا اہتمام کرو، پردوں کا اہتمام کرو۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس قوم کو پردے میں رہنا چاہیے تھا وہ قوم آج بے حیائی کی ساری حدود پار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بڑے فن خاں بن گئے ہیں قاری صاحب، ہمارے گھر شادی ہوتی ہے ویڈیوگرافی کرائی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ہوتی کہ نہیں؟ آپ کے یہاں بھی ہوتی کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تو پابندی لگ گئی ہے، اور ابھی جلد ہی انشاءاللہ مستقبل قریب میں سب سے بڑی پابندی جو لگنے جا رہی وہ بارات پہ لگنے جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بارات 50 کے اندر انشاءاللہ۔ آج ہمارے گھر شادی ہوتی، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، بے حیائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے لیکن ہم نے ساری حدیں پار کر لی۔ ہماری بیٹی گھر میں دلہن بیٹھی بنی ہے، ویڈیوگرافر آتا ہے، ابھی نکاح بھی نہیں، ابھی کوئی معاملات بھی نہیں، گھر کے اندر جاتا ہے، نہ جانے کتنے کتنے پوز سے وہ ہماری بیٹیوں کی تصویریں کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھینچتا ہے کہ نہیں کھینچتا؟ بولو بھائی، کھینچتا ہے کہ نہیں؟ جی۔ آپ ہم سے فتویٰ پوچھو، قاری صاحب سے پوچھو، کیا غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ ہماری بیٹی کی فوٹو ایسے انداز سے غیر محرم کھینچ رہا ہے، نان مسلم کھینچ رہا ہے یا ہمارا مسلمان کھینچ رہا ہے، ابھی تک نکاح نہیں ہوا، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی دیکھنے دکھانے کا کوئی جواز عدم جواز کا مسئلہ نہیں آیا، لیکن بے حیائی حد سے باہر ہو گئی۔ نعرہ تو ہے مصطفیٰ تمہارا دامن نہ چھوڑیں گے، بتا مصطفیٰ کا دامن تم نے کہاں پکڑ کے رکھا ہے؟ نعرہ تو یہ ہے علی تمہارا دامن نہ چھوڑیں گے، بے حیائی کی حد کرتا نظر آ رہا ہے، حسین تمہارا دامن نہ چھوڑیں گے، علی تمہارا دامن نہ چھوڑیں گے، فاطمہ تمہارا دامن نہ چھوڑیں گے، حسن مصطفیٰ تمہارا دامن نہ چھوڑیں گے۔ بند کرو بے حیائی، ہمیں تصویروں سے محبت نہیں ہے، ہمیں مدینے والے رسول سے محبت۔ واہ 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 واہ، زندہ باد
زندہ باد ماشاءاللہ. ہمیں دنیا کے کسی وصول سے محبت نہیں ہے، ہمیں مدینے کے پھول سے محبت ہے، ہمیں ان کے دستور سے محبت ہے. ہمارے گھر کوئی نہیں آئے گا، ہماری بیٹی ایسے رخصت ہوگی جیسے نبی کی بیٹی فاطمہ رخصت ہوئی. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا پیغام ہے ماشاءاللہ. فاطمہ رخصت ہوئی ہے. لیکن آج پیسے کا ہمارے پاس بڑا زوم ہوتا ہے نا، پیسے 4 پیسے آ کیا گئے، اب کوئی حد نظر نہیں آتی شریعت کی. اللہ اکبر. قاری صاحب، حافظ صاحب، یہ ہمارے علماء کرام لاکھ منع کریں لیکن آپ مانیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آنکھوں پہ دولت کی پٹی بندھی ہے، آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ اپنی قصر شان سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں یہ سب نہ ہو تو آؤ میں مصطفیٰ کے گھر آپ کو لے کے چلوں. بارات آج ہم بھی جاتے ہیں نا، بولو بھائی، جی. لیکن نبی کے گھر بھی علی کی بارات گئی. بے شک. گئی کہ نہیں گئی؟ جی. بولو نا یار، سب لوگ بولو، گئی کہ نہیں گئی؟ کیا نبی کی بیٹی سے افضل کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. میرا تو عقیدہ ہے کائنات کی ہر بیٹی ایک پلے پر، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ ایک پلے، زندہ باد زندہ باد، بے شک، حق ہے حضرت ماشاءاللہ. ایک پلے پر. نبی کے گھر حضرت علی بارات. آج ہم بارات لے کے ناچے نا تو سمجھ ہی میں نہیں آتا سننے کی بات. اللہ اللہ اللہ. اب تو فتویٰ جاہل لگاتے ہیں، نہ ڈھول تاشا گاجا، ارے وہابی کی بارات جا رہی ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ جملے نہ بولو، یہ جملے بہت دور تک جائیں گے اور آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ جس کی شادی میں ڈھول نہ بجے وہ وہابی ہے. تو بتاؤ مصطفیٰ کی شادی میں کون سا ڈھول بجاتا؟ اللہ. حسین کی شادی میں کون سا ڈھول بجا؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی میں کون سا ڈھول بجا؟ نبی بارات کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. بے شک. ولیمے کا ذکر اللہ کے رسول نے حدیث کی زبان میں فرمایا ہے لیکن بارات نہیں. آج ہم 405 لمبردار ہیں نا گاؤں کے، حیدر گڑھ کے، 500 بارات نہیں جائیں گے تو لمبرداری میں فرق آئے گا. 600 700 800 بارات لے کے جاتے. اللہ نے ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو دولت دے دی، ہیلی کاپٹر سے بارات لے کے جاتے ہیں. اللہ. سنا ہوگا آپ نے، ہیلی کاپٹر سے. اور ان سے کہ محافظ تاج محمد صاحب چلے جائیں، کہیں مدرسے میں ایک کمرہ بنوا دو تو ان کی اماں مر جائیں گی. اللہ اکبر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل درست کہہ رہے، بالکل. حرام کی کمائی لٹانے میں دریغ نہیں ہے. اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے بارات. ارے زمین سے جاتا تو تیری عزت کم نہ ہوتی. تو نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا، فضائی مادی چیز پر بھروسہ کیا، اور جو خدا پہ بھروسہ کر کے جاتا ہے وہ دنیا کے ہر کونے سے عزت ساتھ لے کر، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. ساتھ لے کر آتا ہے. دولت اگر خدا دے تو ناجائز نہ خرچ کرو. حافظ تاج محمد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، مدرسے کو اور عروج عطا کرو، بے شک. مسجد کو اور سنوارو. اس لیے کہ جب تک مسجد و مدرسے موجود ہیں اسلام کی عظمت موجود ہے، بے شک. سبحان اللہ. اسلام کا وقار موجود ہے. بے شک. جب یہ ختم ہو جائیں گے نا تو پھر یہ داڑھی ٹوپی بھی نظر نہیں آئے گی. شک بے شک. داڑھی ٹوپی بھی نظر نہیں. اللہ نے دولت دی، دولت کو ناجائز نہ خرچ کرو، جائز راستے میں خرچ کرو. نبی کے گھر علی، اللہ نے حکم دیا کہ اے مصطفیٰ میں نے عرش پر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا، اب تم زمین پر ان کا نکاح تم کر دو. نبی نے حضرت علی کا نکاح کرایا. آج لوگ کہتے ہیں جہیز دینا نبی کی سنت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھیا. شک کہتے ہیں. جہیز دینا نبی کی سنت ہے، لیکن مجھے کسی کتاب میں بتاؤ، کسی سے پوچھ کے بتاؤ، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اپنی طرف سے دیا کیا ہے؟ حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا علی تمہارے پاس کیا ہے؟
کہا ایک تلوار ایک ڈھال ہے، کہا تلوار رکھ لو، ڈھال جا کے بازار میں بیچاؤ۔ ڈھال بیچ کے آئے، جو رقم ملی نبی کے ہاتھ میں دیا، اللہ کے رسول نے وہ رقم انہیں واپس کر دی، کہا جاؤ اپنی ضرورت کا سامان خرید لو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ علی آج تک بچپنے سے لے کر آج تک نبی کی بارگاہ میں رہے۔ آج شادی ہوگی تو شادی کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، روم کی ضرورت ہے، لیٹنے کے لیے بستر کی ضرورت ہے، کھانا بنانے کے لیے برتن کی ضرورت ہے، پینے کے لیے گلاس کی ضرورت ہے۔ کہا علی جاؤ اپنے لیے گدا خرید لو۔ حضرت علی نے گدا خریدا، اس گدے میں آج کی طرح روئی نہیں بھری تھی، کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی۔ اللہ، تکیہ خرید لو، کھجور کی چھالیں بھی بھری تھی۔ اپنے لیے پینے کا مٹکا خرید لو، گلاس لے لو، برتن لے لو، چکی لے لو۔ مصطفیٰ نے اپنی طرف اپنے وفے سے، اپنے روپیے سے علی کو کچھ نہیں دیا ہے۔ علی کا انتظام مصطفیٰ نے علی کے پیسے ہی سے کیا ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کے پیسے ہی سے کیا ہے۔ اب کہا جاؤ سامان خرید لو۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو 1 روپے کا بھی اپنے پاس سے سامان دیا؟ اگر نبی دے دیتے تو سنت بن جاتی، بے شک، سنت بن جاتی۔ نبی نے نہیں دیا، سارا خرچ حضرت علی کی جیب سے کروایا۔ بے شک، نکاح ہوا، شام کو رخصتی کا وقت آیا، جیسے ہمارے ہاں بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں، رخصتی کا وقت آیا، اللہ کے نبی حاضر ہوئے، عورتیں موجود تھی، کہا لاؤ گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو لے آؤ۔ نئی چادر اڑا کے فاطمہ کو رخصت کر دیں۔ گھر میں چاروں طرف تلاشا گیا، ایک بھی نئی چادر نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خود نہیں کھاتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ بے شک، سبحان ظلم سہ سہ کے بھی دشمن کو دعا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، بے شک۔ کہا نئی چادر لے آؤ۔ ساری عورتیں گئیں تلاش کرنے کے بعد آئیں، کہا یا رسول اللہ نئی چادر کا تو تصور کہاں سے آئے گا، یہاں تو ہفتے ہفتے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، ہفتے ہفتے گھر میں فاقے پڑ رہے، کھانے کو کچھ نہیں، توڑنے کو کہاں سے ملے گا؟ کہا کوئی نئی چادر نہیں؟ کہا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر پرانی لے آؤ۔ پرانی چادر آتی ہے، پرانی چادر آ کے نبی کے دستے نبوت میں دی جاتی ہے۔ میرے آقا اس چادر کو کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس چادر میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے؟ نبیوں کا امام کر رہا ہے۔ اگر نبی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو جنت سے جوڑے جاتے۔ بے شک، بے شک۔ نبی دعا فرما دے تو فاطمہ کے جہیز کا سامان جنت سے آ جاتا۔ لیکن جب فاطمہ زہرا کی بدائی کے وقت مصطفیٰ نے چادر کھولا، 70 پیوند چادر میں لگے ہوئے تھے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی نے تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹی کیا یہ پیوند لگی ہوئی چادر کو دیکھ کے رو رہی ہے؟ رونا بند کر دے، اس چادر کے بدولت اللہ تجھے جنت کی سرداری عطا فرمائے گا، اللہ تجھے خاتون جنت بنائے گا، اللہ تجھے جنت کا سردار عطا فرمائے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ رونا بند کر دے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ رو رہی ہے، کس لیے رو رہی ہے؟ کیا پھٹی ہوئی چادر کو دیکھ کے رو رہی ہے؟ حیدر گڑھ والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا اتنا غریب بھی باپ کوئی رہا ہوگا اس کائنات میں؟ اتنا بھی کوئی غریب باپ ہے جو اپنی بیٹی کو ایک جوڑا کپڑا بھی نہ دے سکے؟ آج دہاڑی مزدور کرنے والا روزانہ شام کو کما کے آتا ہے، اتنا پیسہ جمع کر لیتا ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو نیا جوڑا عطا کر سکے، نئے لباس دے سکے، نئے کپڑے عطا کر سکے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت ہے، مختار کائنات ہے، انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند پر سورج پلٹ آئے، مصطفیٰ لیٹے لیٹے اگر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ادھر ادھر ہوتا ہوا نظر آ جائے، مصطفیٰ اگر لعاب دہر کھارے کنویں میں ڈال دے تو میٹھا ہوتا ہوا نظر آ جائے، مصطفیٰ اگر ہرنی کی ضمانت لے لے تو وہ ہرنی واپس ہوتی ہوئی نظر آ جائے، مصطفیٰ جان رحمت اگر کائنات کے ہر ذرے پر حکومت مصطفیٰ کی ہے تو مجھے بتاؤ مصطفیٰ کی بیٹی ایسے کیوں رخصت ہو رہی ہے؟ ایسے کیوں رخصت ہو رہی ہے؟ ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہے، ساری کا جنت مصطفیٰ کی،
पुल सिरात पे रब्बे सल्लिम की सदा मुस्तफ़ा की, اے हौद कौसर पे दस्ते नबूवत से जाम मुस्तफ़ा की। ہاں 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 सारी मखलूक को अल्लाह के हुजूर बख्शवाने वाली जात मुस्तफ़ा की। بے شک और मुस्तफ़ा की बेटी जा रही तो 17 पेवंद वाली चादर उड़ के जा रही, اللہ اکبر चादर उड़ के जा रही 17 पेवंद की। आज तक कोई इतना गरीब बाप हमने नहीं देखा। नबी ने ऐसा क्यों किया? सिर्फ अपनी उम्मत पर रहम फरमाने के लिए, بے شک بے شک अपनी उम्मत पे रहम करने के लिए। कि दुनिया में बसने वालों, अगर कभी गुर्बत की वजह से अपनी बेटी को कुछ ना दे सको तो दुनिया की तरफ मत देखना, मदीने के रसूल की तरफ देखना, आमिना के लाल की तरफ देखना। दुनियादार की तरफ देखेगा रुसवाई मुकद्दर बनेगी, मुस्तफा की तरफ देखेगा इज्जत तेरा मुकद्दर बनता। واہ 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 زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ سبحان اللہ दुनिया की तरफ मत देखना, मुस्तफा की तरफ देखना। آہا जो नबी अपनी बेटी की रुखसती पर इतना सब कुछ होने के बावजूद इस कदर गुर्बत के साथ अपनी बेटी को रुखसत करे, आज उस नबी का कलमा पढ़ने वाला रसूल की शरीयत की धज्जियां उड़ा के रख दे, اللہ दीन का मजाक बना के रख दे, पैसे की नुमाइश में एक दूसरे से ऊपर बड़ी बढ़ोतरी के लिए, सस्ती शोहरत के लिए एक दूसरे पर होड़ पर लगी है। किसने ये किया था हम ये करेंगे। हैदरगढ़ वालों, जो करना है कर लो, आपको रंडियां नचाना है नचा लो, आपको बैंड बाजे बजाना है बजा लो, आपको जो खुराफात करनी है कर लो, लेकिन याद रखना अन करीब तुम्हारा सामना मदीने के मुस्तफ़ा से होने वाला है। بے شک अन करीब तुम नबी की बारगाह में कब्र में खड़े होगे, अन करीब तुम्हारा सामना मुस्तफ़ा से होगा। एक लम्हे के लिए सोच के बताओ, अगर कब्र में नबी ने पूछ लिया इतना सब कुछ मैंने तुम्हें दिया था, तुम मेरे लिए दुनिया से क्या लेके आए हो? اللہ اکبر क्या लेकर आए हो? हमारे पास है कुछ जो नबी की बारगाह में पेश कर देंगे? बोलो भाई, है कोई अमल? हमारे पास नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, झूठी झूठ है, शराबी शराब है, मक्कारी ही मक्कारी है, फराड ही फराड है। आज तो होड़ लगी कौन किससे बड़ा, कितना बड़ा फराडी बन जाएगा। हुसैन का पहला पैगाम माँ को राजी रखो, दूसरा पैगाम किसी हाल में पर्दे को ना छोड़ो, और तीसरा पैगाम सुनो, करबला में हुसैन तशरीफ लाए, इत्माम हुज्जत के तौर पर आपने कूफियों के सामने खुतबा दिया, कहा मुझे पहचानो मैं कौन हूँ। कोई बात हासिल होने वाली न रही तो हुसैन ने कहा ठीक है फिर आओ मुझसे मुकाबला करो। एक एक करके जो भी आता रहा हुसैन गर्दन मारते रहे, हुसैन गर्दन मारते रहे। ये भी कोई इंसाफ की बात है कि 72 को मारने के लिए 22,000, اللہ 72 को मारने के लिए 22,000 22,000। अरे 200-400 हो जाते समझ में आता था, 72 के बदले 22,000। गोया उन यजीदी कुत्तों को मालूम था मुकाबला किसी और से नहीं मुस्तफ़ा के शेरों से होने वाला। ماشاء اللہ ماشاء اللہ मुस्तफ़ा के शेरों से होने वाला है। अली के कचार के शेर हैं शेर, अगर लड़ने पर आ गए तो ये 22,000 नहीं 22 लाख भी कुछ नहीं कर पाए। بے شک हुसैन करबला में तलवारें चलती हैं, नेज़े बरसते हैं, तीर बरसते हैं। हैदरगढ़ वालों, अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो वो कम है कि हम किसी और की उम्मत में नहीं मुस्तफ़ा की उम्मत में। بے شک रसूल के नवासे को चाहने मानने वाले लोग हैं। तीर, नेज़े, भाले, तलवार चारों तरफ से चलने लगे। तकरीबन तारीखों में है 134 जख्म हुसैन के बदन पे लगे। اللہ اکبر 134 जख्म को अगर पूरे जिस्म पर डिवाइड कर दो
تو جسم کا شاید کوئی حصہ بچے گا جہاں زخم نہ پہنچ گیا. اللہ 134 زخم کھانے کے باوجود جب تک طاقت و قوت تھی حسین گھوڑے پہ تھے. خون رس رہا تھا، گھوڑے کی پیٹھ پر گر رہا تھا، پیٹھ سے زمین کربلا پہ آ رہا تھا. حسین ڈٹے ہیں. کمزوری بڑھی، ویکنس بڑھی. حسین نیچے آئے، ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. ظالم آیا، حسین نے پوچھا بتا دن کون سا ہے؟ کہا موت کے ڈر سے معاذ اللہ دن بھی بھول گئے ہو؟ اللہ کہا بھولا نہیں، بتا دن کون سا ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے. کہا وقت کون سا ہو رہا ہے؟ کہا اس وقت امام ممبروں میں کھڑے ہو کر تمہارے نبی کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے. اللہ حسین شہید کربلا نے کہا پھر میرے پاس سے ہٹ جا، مجھے میری زندگی کا آخری سجدہ ادا کر لینے دے. اللہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بے شک حیدر گڑھ والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اتنے زخم کسی کے بدن پہ لگے ہوں تو وہ سجدہ کرے گا؟ اللہ آج ایک دو ہاتھ میں کچھ لگ جائے، کچھ دور سے آنا تھا نماز میں نہیں آئے. حافظ تاج محمد نے صبح پوچھا بھائی آپ آئے نہیں؟ حضرت کیا بتائیں، لگ رہا ہے چیونٹی نے کاٹ لیا تھا اس لیے نہیں آئے. اللہ پیر میں درد تھا اس لیے نہیں آئے، پیٹ میں درد تھا اس لیے نہیں آئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بتاؤ حسین کو کتنا درد رہا ہوگا؟ اللہ بدن پہ لگے ہوئے زخموں کا درد الگ تھا، 71 لاشوں کو کربلا سے اٹھا کے لائی، اس کا غم الگ تھا. اللہ اس کا غم الگ. حسین کربلا میں کہتے ہٹ جا، مجھے میری زندگی کا آخری سجدہ ادا کریں. وار حسین تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری رفت و بزرگی و پاک دامنی کو سلام. حسین تمہاری جرأت و جسارت کو سلام. حسین تمہارے اس قول پر میرے ماں باپ قربان. بے شک ہٹ جا میرے پاس سے، مجھے میری زندگی کا آخری سجدہ ادا کر لیں. اہل اسٹیج سے خصوصی توجہ کے ساتھ جو جملے کہنا چاہتا ہوں. نماز پڑھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی بولو بھائی، پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ نماز پڑھنے سے پہلے آپ گھر سے آتے ہیں، اگر وضو کر کے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں مسجد میں کرتے ہیں. جی نماز کی بہت سی شرطیں، ان شرطوں میں وضو بھی ہے. کیا بغیر وضو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. اگر انجانے میں پڑھ لیا تو صرف گنہگار ہوگا، اور جان بوجھ کر پڑھ لیا تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ بے شک لیکن نماز کی تخفیف ہوگی، نماز کا مذاق ہوگا. جی جی اگر پانی پہ قدرت ہے تو یہ سارے اسٹیج کے حضرات کہیں گے وضو کر. بے شک اور اگر پانی پہ قدرت نہیں، آپ مسئلہ پوچھنے آؤ حافظ تاج محمد صاحب کیا کریں، پانی سے وضو نہیں کر سکتا، مرض بڑھ جائے گا، تو آپ فرمائیں گے تیمم کر لو. بے شک تیمم میں 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب ہاتھ مٹی مارو چہرے پہ مسا کرو، ایک ہاتھ پہ مسا کرو، ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کرنے کے لیے ہاتھ بہت سوکھا ہو اور مٹی بھی سوکھی ہو. بے شک اگر ہاتھ گیلا مٹی سوکھی تب بھی وہ تیمم نہیں، مٹی سوکھی ہاتھ گیلا تب بھی تیمم نہیں، ہاتھ سوکھا مٹی گیلی تب بھی تیمم نہیں. حسین میدان کربلا میں سجدہ کرنے جا رہے ہیں، پانی تو ہے نہیں پینے کے لیے، تو وضو کا تو تصور ختم. اللہ وضو کیسے ہوگا؟ اب تیمم بھی کربلا میں حسین کر نہیں سکتے، اس لیے کہ جسم کے ہر حصے سے خون بہ رہا ہے. خون اللہ ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، تلوار کے اس تھانے سے خون بہ رہا ہے، پورا جسم لت پت ہے، اگر مٹی پہ ماریں گے تو گیلی ہو جائے گی. حسین کربلا میں سجدہ کرنے جا رہے ہیں. حسین کا سجدہ دیکھ کر میں نے رب کی بارگاہ میں خیال پیش کیا، مولا یہ کیسے نمازی ہے، نہ وضو ہے نہ تیمم ہے، یہ کیسے نمازی ہے؟ حسین کی بارگاہ میں سوال کیا، رب نے جواب دیا، اے پوچھنے والے سن، وہ تیرا سجدہ ہوگا جو وضو یا تیمم کا محتاج ہوگا. حسین سجدہ کر، سجدہ تیرا ہوگا.
مقبولیت کی سند پروردگار واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ حسین سجدہ کرو، سجدہ تمہارا ہوگا، مقبولیت کی سند پروردگار عالم کی ہوگی، بے شک، وہ اوروں کی نمازیں ہوں گی جو وضو یا تیمم کی محتاج ہے۔ آج کربلا کا سجدہ تمہارا کسی چیز کا محتاج نہیں مسلمانوں، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا سجدہ تو سبوں نے کیا پر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ہے، بے شک، خدا کو ناز ہے۔ کربلا میں حسین سجدہ کرنے جا رہے ہیں، اور آج مولانا تاج محمد صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ایک سجدے میں گئے پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے کے لیے اٹھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر تعدیل ارکان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہیں کہ نہیں ایک سجدہ پورا ہو تو اٹھو، پھر بیٹھو تھوڑی دیر، پھر دوسرے میں سجدے میں جاؤ۔ لیکن حسین کا سجدہ تو دیکھو آج تک چل رہا ہے، بے شک، آج تک چل رہا ہے۔ حسین نے کربلا میں سجدہ کیا، کائنات کے ہر ذرے نے دیکھا، سجدے میں جاتا ہوا سبوں نے دیکھا، سجدے سے سر اٹھاتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا ہے، سجدے سے اٹھتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا حسین اتنا لمبا سجدہ کیوں؟ کہا سنو، کربلا میں مصطفیٰ کا دین بچانا ہے اس لیے سجدہ کیا، اب قیامت کے دن سجدے سے سر اٹھاؤں گا اس لیے کہ وہاں امت رسول بچانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کربلا میں دین رسول بچانا ہے اس لیے میں نے سجدہ کیا، قیامت میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اس لیے کہ وہاں امت رسول بچانا ہو۔ حسین سجدے میں اللہ اکبر، ایک اتنا زخم کھانے کے بعد آج تک نمازی میں نے نہیں دیکھا ہے آپ نے؟ بولو بھائی، نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ بے شک، نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی، جنت کی کنجی ہے۔ کنجی دیکھا ہے نا آپ نے؟ تالا بھی دیکھا ہے آپ نے؟ جس تالے کی جو چابی ہوگی اسی سے تو وہ تالا کھلے گا۔ جائز طریقے سے تو چابی ہی سے تالا کھولے گا، ناجائز طریقے سے نہ جانے کیسے لوگ دکان کا تالا کھول کے پورا سامان لے کے چلے جاتے، تالا بند کے بند رہتا ہے۔ نبی نے فرمایا جنت کی کنجی کا نام نماز، اب بغیر نماز کے کوئی حسینی جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے شک، اب ذرا غور سے اس مفہوم حدیث کو سمجھو۔ نبی نے فرمایا جنت کی کنجی کا نام نماز۔ کنجی آپ نے دیکھا ہے نا، کنجی میں کچھ کٹ بنے ہوتے ہیں، چابی میں کچھ جی، کٹ بنے ہوتے ہیں۔ کٹ کیوں بنے ہوتے ہیں؟ کٹ اس لیے بنے ہوتے ہیں کہ جتنے کٹ چابی میں ہوتے ہیں اتنی ہی لریں تالے کے اندر ہوتی، لیول تالے کے اندر ہوتی۔ بے شک، اور جب چابی آپ لگاتے ہو گھماتے ہو تو جس کٹ کے آگے جو لیئر آتی ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور جب کٹ جاتی ہے تو تالا کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ اب جتنے کٹ کا تالا اتنے ہی کٹ کی چابی، جتنے کٹ کا تالا اتنے ہی کٹ کے چابی، اسی تالے سے وہی چابی سے وہی تالا کھلے گا جس کی چابی ہے۔ دوسرے سے کھولنا چاہو نہیں کھلے گا، توڑنا پڑے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب دنیا کے تالے کی چابی میں کٹ ہیں تو پھر کیا جنت کی چابی میں کوئی کٹ نہیں ہوگا؟ کوئی کٹ نہیں ہوگا؟ میرے خیال سے جو میں نے حدیث کو سمجھا وہ یہ کہ اس تالے کی چابی میں بھی 5 کٹ ہوں گے۔ 5 کٹ ہوں گے، 5۔ پہلے کٹ کا نام فجر کی نماز، بے شک،
دوسرے کٹ کا نام ظہر کی نماز، تیسرے کٹ کا نام عصر کی نماز، بے شک چوتھے کٹ کا نام مغرب کی نماز، پانچویں کٹ کا نام مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ اب وہ 5 کٹ والی چابی جب دنیا سے ساتھ میں لے کر چلو گے، وہاں باب جنت پہ پہنچو گے، مالک جنت پوچھے گا بتا جنت کی چابی لے کر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اگر جنت کی چابی ساتھ لے کر یہاں سے لے کر چلے گا تو وہ ہم مالک جنت کے حوالے کرے گا، مالک جنت تالا کھول دے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر چابی یہاں سے لے کر نہ گیا تب، اللہ اللہ چابی نہ لے گیا تب۔ اب چابی نہ لے جانے کے ایک نقصان کی ایک مثال سنو، بات تاکہ بالکل سمجھ میں آ جائے، بس آخری جملوں میں سن لو، بات ختم کروں۔ لے کر گئے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اور نہ لے کے گئے تو 3 آدمی سفر کر کے بامبے پہنچے، تینوں اجنبی تھے، کنہیں نے آج تک شہر نہیں دیکھا تھا، شہر میں کوئی ان کا پہچانی بھی نہیں تھا، پہنچے رات کی تاریکی میں، گئے کہا رات کہاں گزاری جائے، کسی نے کہا چلو ہوٹل میں، ہوٹل پہ گئے پوچھا تو کہا روم خالی نہیں، دوسرے پہ گئے وہاں بھی پوچھا تو کہا روم خالی نہیں، تیسرے پہ پہنچے تو وہاں پوچھا ہاں روم خالی ہے، ساری فارمیلٹی ادا ہوئی، کیش وغیرہ جمع ہوا، جب چلنے لگے چابی دے کر، جب کاؤنٹر سے نکلنے لگے تو مالک ہوٹل سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار 50 محلے کی یہ بلڈنگ ہے، نئی نئی ابھی بنی ہے، ابھی لفٹ کام نہیں کر رہی ہے، آپ کو زینہ بزینہ جانا ہے، اور 50ویں محلے پر 1 نمبر کا کمرہ الاٹ کیا گیا ہے، اللہ 1 نمبر کا کمرہ۔ اب بیچارے مرتے نہ تو کرتے کیا، چل پڑے تینوں، جب تینوں چل پڑے ابھی تھوڑا سا نکلے تو ان تینوں میں ایک حقلہا تھا، رک رک کے پھنس پھنس کے بولتا تھا، تو اس نے کہا میں کچھ کہوں میری بات سن لو، کہا نہیں تم کچھ مت بولنا۔ وہ دونوں جو صحیح بولتے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا یار 50 محلے تک جانا ہے، حالت خراب ہو جائے گی، ویسے کٹے گا نہیں کافی، کہا 25 منزل تک تم کوئی کہانی سناؤ، 25 کے بعد میں سناؤں گا، سفر طے ہو جائے گا۔ دونوں نے طے کر لیا، کہا ٹھیک۔ جب یہ دونوں طے کر رہے تو حقلہا پھر بولا، کہا 1 لمحے کے لیے میری سن لو، پھر انہوں نے ڈانٹ دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ 25 محلے تک ایک صاحب نے قصہ سا، 25 محلے کے بعد پھر حقلہا بولا 1 منٹ کے لیے میری سن لو، پھر اسے ڈانٹ کے چپ کرا دیا۔ 50 محلے تک قصہ کہتے ہوئے چلے گئے، جب روم کے سامنے 1 نمبر پہ پہنچے تو ان دونوں نے حقلہے سے کہا بتا آپ کیا بتانا چاہ رہا ہے، بول کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ تو اس حقلہے نے کہا ارے نادانوں میں کوئی قصہ نہیں سنانا چاہ رہا تھا، میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا جس کمرے کو الاٹ کرا کے آئے اس کی چابی نیچے کاؤنٹر پہ رکھی ہے، اللہ اس کی چابی نیچے رکھی ہے۔ اب بیچارے بتاؤ کیا کریں گے، آئیں گے کہ نہیں نیچے آئیں گے؟ مرتے گرتے تو آئیں گے، اس لیے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پھر آئیں گے، پھر چابی لے کر اوپر جائیں گے، آنا جانا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جانا، یہ پاسبل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، دنیا میں اگر چابی بھول گئے ہو تو لے جانا پاسبل، اور اگر قیامت کے دن چابی بھول گئے، دروغہ جنت نے کہا چابی لے کر آیا ہے کہ نہیں، تو اگر چابی ہے تو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر چابی نہیں ہے تو فرشتہ یہ نہیں کہے گا جا اپنے گھر سے چابی لے کر آ جا، جا اپنے محلے سے چابی لے کر آ جا، جا اپنے پڑوسیوں سے چابی لے کر آ جا۔ اگر چابی لے کر گیا تو جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور اگر چابی بھول گیا تو یقین مانو قیامت کی صبح تک تو ٹھوکا جائے گا، تیرا حال برا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حقلہے کوئی اور نہیں ہے، یہ حقلہے ہماری جماعت کے علماء ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، جنت کی کنجی نماز ہے، ساتھ لے لو، جنت کی کنجی نماز ہے، ساتھ لے لو، جنت کی کنجی نماز ہے، ساتھ لے لو۔ اگر ان کی مانو گے تو یقین مانو کامیابی تک جاؤ گے، اور اگر ان کی نہیں سنو گے تو یقین مانو کامیابی تمہارا مقدر بنتی نظر نہ آئے گی۔ حسین کربلا میں زندگی کا آخری سجدہ، اور سجدے میں حسین 130 زخم کھانے کے بعد
اللہ اللہ، واری حسین واری تمہاری مقام و مرتبہ. سجدے میں آج اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ اس راستے سے جاؤ گے تمہارا دشمن اسلحہ لے کے بیٹھا ہے تمہیں مار دے گا، تو ہمیں عذر شرعی مل گیا. ہمارے لیے حکم ہے کہ جان بچاؤ، نماز تو جان رہے گی تو پھر پڑھ لیں گے. لیکن حسین تمہاری عظمت کو سلام. حسین کربلا نماز بچانے آئی ہے، حسین کربلا قرآن بچانے آئی ہے، حسین کربلا اسلام بچانے آئی ہے، حسین کربلا مسجد و محراب و ممبر کی عظمتیں حرمتیں بچانے کے لیے آئے ہیں. حسین کو معلوم ہے کہ آج میرا سجدہ اسلام کو نئی زندگی دیتا ہوا نظر آئے گا. حسین سجدے میں 130 زخم کھانے کے بعد بھی میں نے پوچھا حسین یہ کیا معاملہ، یہ کیسا معاملہ؟ شہادت تو آپ کا مقدر تھا، کہیں بھی آپ شہادت پی لیتے، سجدے میں آ کر گردن کٹانے کی کیا ضرورت؟ حسین جواب دیتے ہیں سنو، میں نے سجدے میں گردن رکھ کر اس لیے کٹائی تاکہ نانا کی امت کو سجدے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. اللہ اکبر. سجدے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، ترقی و عروج چاہتے ہو، ارتقاء اور بلندی چاہتے ہو تو کسی اور کے در پہ نہیں، محمد کی آل کے در پہ آ جاؤ، نبی کے گھر پہ آ جاؤ، پنجتن پاک کے در پہ آ جاؤ. جب تمہیں حسین ملیں گے تو مصطفیٰ ملیں گے، مصطفیٰ ملیں گے تو خدا ملے گا، اور جب خدا ملے گا تو تمہارا ٹھکانہ جنت بنتا ہوا. بے شک. سبحان اللہ. ابھی وقت ہے، سانسوں کو بیکار نہ جانے دو، نمازوں کی پابندی. بے شک. آج ہم کھچڑا بناتے ہیں، بریانی بناتے کہ نہیں، بے شک. شربتیں بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد سب کھا جاتے ہیں. ابھی بھی کچھ بنا، کیا بنا؟ بریانی، چڑ شریف بنا ہے نا، ابھی کھائیں گے ہم اور آپ جی انشاءاللہ. کھانا بھی چاہیے، جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے ان کو رہنے دو، ان سے ہم نے گفتگو ہی نہیں کرنی، ان سے ہم نے کیا مطلب ہے. سنی بڑے شوق، کوئی کہہ دے کھچڑ بناؤ جنت ملے گی، ایک نہیں 2 ڈیگ لے لو. سبیل کرو جنت ملے گی، 10 کلو چینی نہیں 20 لے لو. بریانی پکاؤ جنت ملے گی، 2 ڈیگ پکوا لو. لیکن ایمانداری سے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ جو چیزیں ہم بناتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے یا حسین کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ. کھچڑ کون کھائے گا؟ کھائیں گے نا بھی انشاءاللہ. تو کن کا فائدہ ہے؟ ہمارا. ہم کھائیں گے ہمارا فائدہ، زردہ ہم کھائیں ہمارا فائدہ، بریانی ہم کھائیں ہمارا فائدہ، کھچڑ ہم کھائیں ہمارا فائدہ. تو حیدر گڑھ والوں بتاؤ پھر تمہاری اس عمل سے حسین کا کیا فائدہ؟ حسین کا کیا فائدہ؟ کیا صرف حسین تیرے کھچڑ سے خوش ہو جائیں گے؟ تیرے زردے بریانی سے خوش ہو جائیں گے؟ ہاں، حسین تمہارے کھچڑ سے خوش ہوں گے کب؟ جب تو 5 وقت کی نمازوں کا پابند بن کر کھچڑ بنائے گا. حسین تیری بریانی سے خوش ہوں گے کب؟ جب تب نمازوں کا پابند بنے گا. زردوں سے خوش ہوں گے جب تو نمازوں کا پابند بنے گا. اور اگر نمازوں کی پابندی نہیں تو کھچڑ تیرے لیے ہے، بریانی تیرے لیے ہے، زردہ تیرے لیے ہے، ساری چیزیں تیرے لیے ہیں. تیری طرف سے کوئی بھی چیز حسین کے لیے نہیں ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. حسین زندہ ہے کہ نہیں؟ حسین کائنات کی خوشبو میں ہے، کائنات کی خوشبو میں ہے، کائنات کی فضاؤں میں ہے، مؤذن کی اذانوں میں ہے، مکبر کی تکبیر میں ہے، امام کی امامت میں ہے، مصلی پر کھڑا ہر بندے کی قادے کی حالت میں ہے. حسین آج ہمارے درمیان زندہ ہیں.
میں صرف یہی کہوں گا، آپ سے مؤدبانہ گزارش یہی کروں گا، خدا کے لیے نمازوں کے پابند بنو، خدا کے لیے قرآن کے طالب بنو، خدا کے لیے ماں باپ کی تعظیم کرنے والے بنو، خدا کے لیے حسین کے مشن کو زندگی دینے والے بنو، حسین کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آؤ۔ اور علامہ اقبال کے پورے فلسفے کا نچوڑ پڑھ کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔